بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری وطنی سیاست جو ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کو آیا، کسی کروٹ بیٹھ بھی چکا ہے یا مزید کوئی کروٹ لینے کے لیے تیار ہے۔ ملکی سیاست جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ہماگیر تماشا لگا ہوا ہے، اسی گرفت میں ہے۔ اب قطع نظر سے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے، حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر ہے نہیں ہے، کوئی بری خبریں کتنی زیادہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کتنی جو ہے گوڈے کہاں پھنسی ہوئی ہے۔ اپنے طور پہ یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے اندر ایک اندرونی چپکلے شروع ہو جائے اور وہ بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ اب یہ ہے تو بڑی عجیب سی بات، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اور کریکٹر جو ہے وہ بھی اب زیادہ خبروں میں آ چکے ہیں، اور وہ ہیں تحریک انصاف کے چہتے اپنے اکلوتے عرصہ تک تحریک انصاف کے کل وقتی مالک جہانگیر ترین صاحب۔ اب ان کو پچھلے 1.5 سال سے گھیرا ہوا ہے۔ میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت سے گھیرا ہوا ہے جب ثاقب نثار نے ان کو نااہل کرا دیا تھا، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین صاحب کو پتہ نہیں ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب ایک انتہائی ذہین فتین آدمی ہیں۔ میرا ان سے انٹریکشن بہت کم رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف میں جب آئے تھے تو میں تقریباً تحریک انصاف میں میری عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ٹگ آف وار جو تھی وہ چل رہی تھی مختلف ایشوز کے اوپر۔ وہ 2011 کے بالکل آخر میں نومبر دسمبر میں پردہ سیمی پہ نمودار ہوئے، اور پھر عملاً شمولیت اختیار کی کراچی جلسے سے پہلے، اور پھر 2012 تقریباً میرا بھی تحریک انصاف میں نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ شامل تو میں کبھی بھی نہیں رہا تھا، لیکن جو میری ہمدردیاں یا ان کے ساتھ جو میں نے تن من دھن دیا ہوا تھا، تو وہ بارہ میں خاصا اس وقت اپنے آپ کو وڈرا کر چکا تھا۔ لیکن باوجود یہ میری حتمی رائے ہے اور ہمیشہ رہی ہے کہ جہانگیر ترین بہت ہی زیرک اور بہت ذہین آدمی ہے۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں سیاست کے اندر جو ہے دماغ اکثر لوگوں کا اس طرح مؤثر نہیں ہوتا جیسے جہانگیر ترین کا۔ چنانچہ وہ بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اس کا رول بھی ایک آئے گا، اور ان کا رول بھی ایک خاص قسم کے اثرات ڈالے گا۔ ان کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا ہے کہ جو بالکل اگر جہانگیر ترین نے لڑنے کی ٹھان لی، دشمنی کی ٹھان لی اور ہم ٹھوک کر سامنے آ گئے، تو وہ بھی ایک نیا کرائسس ہوگا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور یہ جب سے پی ڈی ایم مؤثر ہوئی ہے، دوسری دفعہ جو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ انتفاضہ جو ہوا ہے اکتوبر 2020 میں، تو ہمیشہ میں اس کے بارے میں میری ایک رائے رہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے پاس ان کے پاس وہ حکمت عملی نہیں ہے جس کی سیاست متقاضی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اسی دن ہی کہا تھا اور اس کے بعد کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، تحریک انصاف اور پی ڈی ایم، یہ تینوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ البتہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی آسودگی کے لیے بندوبست کر رہی ہے، کئی جگہوں پر ان کو بچا بھی جاتی ہے اور بچاتی بھی رہی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ان کی اپنی ایک پیشکش ہے، وہ خود لے کے آئیں، اسی طریقے سے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ایک رابطے میں ہیں۔ اور ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب سے 2018 کا الیکشن آئے، جو ایک ننگی دھاندلی تھی جو اپوزیشن اب کہہ رہی ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے کہ سوائے فضل الرحمان صاحب کے ساری اپوزیشن اس کے اوپر ایک لپ سروس، ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھونگھڑوں سے مٹی جھاڑنے کی حد تک تو کرتے رہے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کوئی مؤثر اس کے لیے اس کے سامنے کوئی اس کو ریزسٹنس دی ہو یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہو۔ تو یہ، اور پھر مریم نواز صاحبہ 2 دفعہ خاموش رہیں، اس کو تو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کو، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے سندھ کے اندر انہوں نے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور اس میں خاصی اسٹیبلشمنٹ کی ان کی آشیرواد الیکشن سے لے کے اس تک صاف نظر آتی تھی۔ اور اب پھر آپ دیکھ لیں، پھر ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس نے پھر ایک اتاش پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس میں یہ مت بھولیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہنا ہے کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ سے وہ کوئی بالکل کنارہ کشی اختیار کرتی رہی ہے،
اور وہی بات کر رہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا خاقان عباسی صاحب یا احسن اقبال صاحب یا اور ان کے جو چیدہ کئی جاوید لطیف صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہم تو اب آئے ہیں اصول کے اوپر اور آئین کی حکمرانی کے اوپر، اور اس کے تحت ہی ہمارے سارے کسی کے ساتھ بات ہوگی. ہم تو صرف آئین کی بالادستی کو، کیونکہ ریاست اس سے بغیر چل نہیں سکتی. تو یہ بیانیہ جو ہے، اس بیانیے کی نفی کئی دفعہ پچھلے 2.5-3 سال میں مسلم لیگ کر چکی ہے. اس میں کوئی دل برا کرنے والی بات نہیں ہے، یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک اعتماد کا فقدان تو نہیں رہنا ہے، اور فقدان اسی لیے رہنا ہے کہ جب بھی آپ پاس میں دیکھیں گے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جس کو بھی تھوڑا سا وہ 4 آنے کا جہاں فائدہ ہوتا ہے اسے ٹک جاتی ہیں. عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں کچھ نہ کبھی کرتی رہی ہیں، پھر بھی کرتی رہیں گی. اب اس ساری صورتحال میں ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور آگے کی کیا صورتحال ہوگی. میں ایک بات آپ کو بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ اس میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کوئی اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی اہمیت یا اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی ساکھ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ عوام اس اپوزیشن کو تسلیم کریں یا اس کو لے کے چلیں. مثلا آج کے دن پیپلز پارٹی بھی بے شک حکومت کو گالیاں دے اور مسلم نون بھی حکومت کو برا بھلا کہے، تو لوگوں کے نزدیک جو مسلم لیگ نون ہے وہی اپوزیشن پارٹی ہے، اس کو سمجھا جائے گا پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا وہ درجہ نہیں ملے گا. آپ کچھ کر لیں، ان کا کیپٹیو جو آڈینس ہے، ان کا کیپٹیو جو ووٹس ہے، ان کے جو الیکٹیبلز ہیں، ان کی جو اہمیت ہے، میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ جو پینے بنا لیتا ہے، وہ جو بندہ تحریک انصاف کے یا اسٹیبلشمنٹ کے رویوں کے خلاف ہے، اس کو جو پارٹی ریپرزینٹ کرے گی وہی اپوزیشن کی پارٹی کہلائے گی، وہی سکہ رائج الوقت ہوگا اور وہی ایک مارکیٹ کا مال ہوگا. تو اس میں جو مسلم نون ہے، جب تک کہ وہ اسے ٹارگٹس کلیئر رکھے اور انہوں نے اپنے دشمن کو پہچانے رکھا، اور اس دشمن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کوئی جنگ و جدل ہے، دشمن مراد ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس ساری صورتحال میں ان کے جو نیریٹو ہے اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہے اور کس کو یہ وارا نہیں کھاتا. تو 2 ہی کھڑے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جن کو یہ نیریٹو وارا نہیں کھاتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہی آئین سے ماورا کام کرے گی تو اس کو کچھ سہولت ہوگی، تب یہ حکومتیں تبدیل بھی کر سکے گی، ہم تو حکومتیں توڑ بھی سکے گی. اگر وہ آئین سے ماورا کام نہیں کرے گی، اور اس طریقے سے کوئی عدالتیں بھی ہیں وہ آئین سے ماورا کام نہیں کریں گی اور آئین کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں نکالیں گی جس کی آئین کی روح کے خلاف ہو، تو سمجھیں کہ پھر آئینی طاقت تو ہے لیکن وہ یہ ایسی کوئی طاقت ہے جیسے یہ حکومتوں کو توڑ سکیں، جوڑ سکیں اور اس کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں. اور دوسرا تحریک انصاف ہے جو بینیفیشری ہے اور وہ میرے نزدیک وہ غیر قانونی طور پہ اقتدار پہ قابض ہے. تو چنانچہ ان کے خلاف اور لوگوں کا یہ جو ایک عام جو ان کا جوش و جذبہ ہے وہ اسی چیز کے خلاف ہے کہ کسی کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کو غصہ ہے کہ انہوں نے جو زبردستی جو ہے عمران خان صاحب کو جتوا دیا، یا جن لوگوں کو ایک عام آدمی چاہ رہا تھا اس کو انہیں ہروا دیا. سونے پہ سہاگا کہ جو طرز حکمرانی رہی ہے 3 سال، تو اس نے اور مزید گڑبڑ کر دی ہے اور مزید مسائل پیدا کر دیے ہیں. صرف یہ نہیں کہ جینولی پاکستان جو ہے وہ اس کا باجا بچ چکا ہے، اقتصادی دیوالیہ پن کے اوپر ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جیسے انڈیا کے ساتھ جنہوں نے مذاکرات کروائے ہیں ابو دھابی کے لوگوں نے یا سعودی عرب کے لوگوں نے اور امریکہ کے کہنے پہ کرائے ہیں، تو اس کے اندر یہ لفظ تھا کہ آپ ہندوستان کے آگے 2 زانوں کے صحیح دریز ہو جائیں گے. کوشش بھی کی ہم نے، اور وہاں سے نہ لوگوں کے غم و غصہ کو دیکھ کے، کیونکہ بے شمار وارداتیں ہو چکی ہیں، مہنگائی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، کشمیر جا چکا ہے. اب وہ اس صورت میں انہوں نے ٹیسٹ چھوڑا، اسی رات ہی پتہ چل گیا کہ یہ تو پورا طوفان آ جائے گا ملک میں، اس سے فوراً واپسی لے لی. لیکن اب واپسی لینے کے بعد دوسری طرف جہاں کی کمٹمنٹس ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے تاکہ آئی ایم ایف بھی ہماری مدد کرتا رہے اور ایف اے ٹی ایف سے بھی ہم گریڈ لسٹ سے نکل سکیں. تو ادھر سے وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چوائس بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی،
ایک طرف بلا نظر آتی ہے، بلا سے بچتا ہے تو گہرے سمندر کے اندر جو ہے ڈبکی لینی پڑتی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے ملک کی، اس میں لوگوں کا غصہ اور بڑھ رہا ہے. آئے دن عمران خان کی حکومت کے خلاف رائے عامہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ مزید ہموار ہو رہی ہے. اور یہ رائے عامہ جو عمران خان سے حکومت کے خلاف ہے، بہنی یہ رائے عامہ اگر میں لفظ چبائے کے بغیر کہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اور وہ ان کے ابھی تک چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو لانے والے جو ہیں وہ صرف اور صرف فقط اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس کیفیت میں جہاں پہ رائے عامہ بھی بالکل آپ کی جڑی ہو، اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کئی دفعہ سوچ چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو تبدیل کیا جائے، لیکن ایک عجیب ایک اور بدقسمتی ہو چکی ہے کہ جب تک جو دو پارٹیز تھیں تو بے نظیر کو جب 1990 میں ہٹایا تھا تو نواز شریف صاحب کو لے آئے تھے. پھر نواز شریف صاحب کو 1993 میں ہٹایا تھا تو یہ جو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گٹھ جوڑ نہیں کیا، تو یہ بے نظیر ہی تھیں جو تب دھرنے بھی دے رہی تھیں اور مفاہمت بھی ہو رہی تھی. اور زرداری صاحب جیل سے نکل کے وزیر بنے تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا تھا. 58(2)B ایک بڑی بدنام زمانہ شک تھی جو اس کو ختم ہی نواز شریف نے کیا تھا. پھر اسی طریقے سے پھر بے نظیر کو ہٹا کے پھر نواز شریف کو، اور پھر نواز شریف کو جب ہٹایا تو پھر اس کے بعد بھی دو پارٹیز تھیں، تیسری پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس دفعہ ایک اور کام کیا کہ انہوں نے دو پارٹیز کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، اور جب 6-7 سال سے یہ نور بصیرت عام کیا کہ یہ پارٹیاں دونوں قصہ پارینہ ہیں، ان کے بارے میں سوچا چھوڑ دو. ہم دیکھتے تھے ٹی وی ڈیبیٹ پہ جب ان کے آگے ماؤتھ پیس آتے تھے، چاہے وہ میڈیا کے وہ جو خاص کیپٹیو قسم کے لوگ تھے جن کو گہرائیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا کے وہ ٹی وی پہ بٹھا دیا، تو جب وہ بولتے تھے وہ کہتے ہیں یہ قصہ پارینہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جو انہوں نے بیانیہ اسٹیبلشمنٹ نے کیپٹن میڈیا کے ذریعے اور اپنے سارے وسائل کے ذریعے اور پی ٹی آئی کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا ٹرائل کر کے جو عام کیا، اس کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ وہ پارٹیاں جو ہے نا ان کے استعمال میں آنے کے لیے اس طریقے سے اویلیبل نہیں تھی جو کہ ماضی میں ان کو رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی وہ بدنام ان کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. وہ ہوئی یا نہیں لیکن ان کے اپنے اندر بدنام ہو چکی تھی. چنانچہ یک جماعتی نظام جو ہے ایک خاص لحاظ سے وہ قائم ہو گیا. اب یک جماعتی نظام جو ہے اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ایک نیا تجربہ تھا. عمران خان صاحب کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے انتہائی ذہین فتین آدمی ہیں، لڑنا بھی جانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں آپ کو کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ آپ، اور یہ بات میری یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی مل کے کھڑے ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہوں گے، لیکن وہ وقت کسی اور انداز میں آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عمران خان صاحب تو کیا، وہ عمران خان صاحب کا دم چھلا جو ہے بزدار، اس کو نہیں ہٹا سکتے. جتنی اسٹیبلشمنٹ نے 2.25 سال کم از کم 2.25 سال جتنی دل جمعی سے انہوں نے محنت کیا بزدار کو ہٹانے کے لیے، ہر طریقہ انہوں نے سماعت دیا، طریقے سے انہوں نے شہباز شریف سے، نواز شریف صاحب سے جس کو کہنے مفاہمت کرنے کی کوشش کی، نہیں ہٹا سکے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سیاست میں وہ عمران خان صاحب سے کمزور ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، سیاست میں ناٹ ٹو ٹاک آف زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، وہ عمران خان صاحب ہی کمزور ہیں جن کو سیاست نہیں آتی. اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جس کام میں پڑھتے ہو اس کام میں آپ کتنے نالائق ہو کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی نالائق ہو، اور آپ بزار ہٹا لیتے تو آپ کو سیاست آتی. آپ کے پاس وہاں 30-35 MP بھی ہیں تحریک انصاف کے اندر سے، ہٹوا دیں ساری چیزیں. چاہیں تو آپ ایک لمحے میں ہٹا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کی آشیرواد بھی آپ کو مل جائے گی یا مل سکتی تھی کسی زمانے میں، اب پتہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، میں اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ بزدار کو نہیں ہٹا سکتے. خدا کے عمران خان، پھر آپ عمران خان کو نے کتنی دفعہ دیکھا ہے. میں نے کہا جنوبی پنجاب نے پارٹی بنائی، عمران خان نے کہا کہ میں ہر جگہ پہ اپنا امیدوار کھڑا کروں گا. کیسے ویری نیکسٹ ڈے وہ گلے میں پٹے ڈال کے کیسے عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے جنوبی پنجاب والے. سینٹ کے اندر چیئرمین بنا تھا سلیم مانڈی والا نے، وائس چیئر بنا تھا جو 2018 مارچ کی بات کر رہا ہوں، سنجرانی نے. عمران خان نے کہا کہ میں اپنا چیئرمین کھڑا کروں گا سینٹ میں. پھر تو ہلکا بات کیا، مسلم لیگ کے راجہ ظفر الحق صاحب جیت سکتے تھے، چنانچہ ان کو ودرا کرنا پڑا اور سنجرانی کو چیئرمین لانا پڑا. ہر موقع پہ عمران خان صاحب نے جیسے کریٹیکل موقع آیا بزدار کو ہٹانے سے لے کے انہوں نے وہی کی جس کی اٹھانی تھی. اس میں ایک جملہ مترجمہ میں ڈالتا جاؤں کہ بزدار کے اندر
میں ابھی بھی کہتا ہوں، کنونسڈ ہوں کہ اس میں جہانگیر ترین کا بھی دماغ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے بہترین فیصلوں میں سے یہ فیصلہ تھا۔ حالانکہ عمران خان کو پتہ تھا کہ اس کے آنے سے پنجاب میں ان کی حکومت کو یا ان کی سیاست کو یا ان کی پاپولیرٹی کو بہت ہی ذوق پہنچے گا، وہ کمزور ہوگی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں وہ قبول کر لوں گا، لیکن مرکز میں کی حکومت کو میں بلیک میل نہیں ہونے دوں گا، اور نیچے سے پنجاب کے اندر میں یہ ساری کھیل جاری رکھوں گا۔ اور چونکہ بزدار جو تھا واحد آدمی تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملانا تھا جس نے، باقی آپ جس کو لے لیں، یہ میں نے طریقے صاحب کو کہہ چکا ہوں، آپ شاہ محمود قریشی کو لے آتے، وزیر اعلیٰ، آپ جہانگیر ترین صاحب کو لے آتے، آپ علیم خان کو لے آتے، آپ گورنر سرور کو لے آتے، وہ آج فوج کی اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے، جیسے کہ مرکز کے اندر آپ کے سارے وزیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہیں، ان کی زیادہ سنتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی تو پیپلز پارٹی وقت میں بھی اس کو نکالا ہی اس لیے تھا کہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ اس کو چلا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا زیادہ ایک ہو چکا ہے۔ تو اس کیفیت میں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پاس عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے ایک امنگ بھی موجود ہے، کم از کم بزدار کو نکالنے کے لیے ایک امنگ موجود ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے جو پریکٹیکل جو حل ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ وہ جو بھی لے کے آتے ہیں عمران خان صاحب اس کو ڈک کر دیتے ہیں۔ ادھر سے پی ڈی ایم جو ہے، اس کے بارے میں نے کل بھی کہا ہے، کئی دنوں سے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے عید کے بعد مؤثر طور پہ سامنے آ رہی ہے، لیکن میرے پی ڈی ایم سے ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کی دشمن نہیں ہے۔ آپ کے جو دشمن ہے اس کا ٹارگٹ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے نیچے کیا تو بھی آپ کمپرومائز کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب مذاکرات کرے گی یا کوئی ایسا صورتحال نکالے گی کہ ان کو بھی بھارت پاکستان کی بہتری عزیز ہے، اور ایک موقع سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کو بچانا ہے، تو ضرور آئیں گے، تو ان سے ضرور بات ہوگی، اور پھر ان سے بات ہو سکتا ہے کہ اس وقت بعد وہ سمجھ بھی آ جائے جو آپ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا ان کے کرنے کے کام ہے اور کون سے کام ہیں جو آئین کے ماورا ہیں ان کے کرنے کے نہیں ہیں، اور سمجھا بھی پائیں گے۔ اور دوسرا آپ کا ٹارگٹ عمران خان ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرح عمران خان صاحب کو ٹارگٹ بنا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں کہ اصل ٹارگٹ عمران خان ہے۔ عمران خان ٹارگٹ نمبر 2 ہے، نمبر 1 نہیں ہے۔ میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں تو میں نواز شریف صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور 2-4 اور بندے ہیں جو سینہ تان کے یہ بیانیاں لے کے آگے چلیں گے۔ تو چنانچہ ان کو اس سارے حالات میں پیپلز پارٹی سے دشمنی نہیں کرنی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ کرتے نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرنی، کوئی غصے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی طریقے سے کوشش کریں کہ پیپلز پارٹی یہ مان جائے کہ وہ صلح صفائی سے کئی طلاق نہیں ہو جاتی، جس میں لڑائی بھی نہیں ہوتی اور طلاق بھی ہو جاتی ہے، کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح کی علیحدگی آپ سے لے لے، اور پھر کبھی آنا چاہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفاہمتی پالیسی کے اندر آنا چاہیں، یا حالات ایسے ہو جائیں کہ پیپلز پارٹی بھی مفاہمتی پالیسی کو ترک کر کے آپ کے ساتھ پھر خام ٹھوک کے آ جائیں کہ جی ہم آپ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی آپ کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف کے خلاف بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر ان کو پھر بھی قبول کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی آپ کے اختلاف رہے ہیں اور میں قبول کر لیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اصل جو چیز ہے وہ آپ کی طاقت ہے لوگ۔ میں نے کہا جی اس میں اندر 0.001% کا بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ جتنوں نے آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی ہوئی ہے، جتنے آپ کے جلسوں میں آئے ہوئے ہیں، پنجاب میں، کے پی میں، ایون سندھ کے اندر، ان ایک کثیر تعداد میں وہ بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ لوگ ہیں کہ لوگوں کے جلسے دکھا کے پیپلز پارٹی کی طرح آپ لوگ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، پھر لوگوں کو دیکھیں گے جوش و جذبہ کیا ہے۔ میں تو کہتا تھا کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جو زمانہ کرائی تھی، زمانہ نہ کراتی، وہ تو خیر نیب ویسے بھی ڈر گیا۔ تو میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 26 مارچ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ تبدیلی کا دن بن سکتا تھا، کہ لوگوں کو کبھی انڈرمائن نہ کریں۔ لوگ بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک ان کے اندر جو جوش ولولہ ہے اور جس چیزیں ہیں، اور جہاں بھی ہر ملک کے لوگ بڑے تکڑے ہوتے ہیں، اور عام آدمی کو کبھی انڈرمائن کریں۔ تو اس صورتحال میں اگلا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد روزے ہم لوگ رکھو آرام سے، ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ جو تحریک ہوگی وہ بھی جوبن پہ ہوگی، عمران خان صاحب کی ناکامیاں بھی اپنے رنگ لے آئیں گی، اور وہ جتنی عدل بدل ہو رہی ہے، وہ شوکت ترین صاحب وہ اپنی بیل کراتے پھر رہے ہیں، بیل بھی ہو جائے گی کیونکہ بابروان کی بھی ہو گئی تھی۔ اس میں 2 نقطے ذہن میں رکھیں، میں چلتے چلتے کہتا جاؤں، میرے ٹاپک سے تعلق نہیں ہے، کہ نیب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے سورس آؤٹ کی ہوئی ہے تحریک انصاف کو وقتی طور پہ،
چنانچہ نیب کو فیصلہ کرے تو سمجھ تحریک انصاف کرا رہی ہے. عدالتیں جو ہیں ان کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رسوخ بہت ہے. جس کی چاہتے ہیں وہ ضمانت کروا دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں جو ہے وہ ارشد ملک جج سے آپ 7 سال 10 سال عمر قید سزائیں دلا سکتے ہیں. چنانچہ شوکت ترین صاحب کو بھی ڈاکٹر بابر اعوان کی طرح کلین چٹ مل جائے گی اور وزیر خزانہ بن جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے جو مقدر کا جو الٹ ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا، وہ اوندھے منہ ہی پڑا رہے گا، کیونکہ اس کے اندر اتنا مکر، فریب، جھوٹ، دغا، دھوکہ، 22 کروڑ لوگوں کو دھوکہ شامل ہے. اور پھر اوپر پی ڈی ایم کی ہلکی پھلکی بھی تحریک نواز شریف صاحب کے فضل الرحمان کی، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، ثمرآور ہوگی. وما علینا الا البلاغ.